کبھی کبھی واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ قربانی کر رہے ہیں یا علاقے والوں کا امتحان لے رہے ہیں۔ راستہ کیوں بند ہے؟ قربانی کے جانور آئے ہوئے ہیں اس لیے کنات باندھے ہوئے ہیں۔ بھائی یہ میرا گھر ہے، میں نے اپنی گاڑی یہاں پارک کرنی ہوتی ہے۔ اب اپنی گاڑی باہر پارک کر لیں، یہاں تو جگہ نہیں ہے، عید تک جانور باندھیں گے۔ مسجد جاتے ہوئے لوگ اپنے کپڑے بچا کر چلتے ہیں، پھر بھی انہیں فکر رہتی ہے وہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو کہ کپڑے پاک نہیں رہے، چونکہ جہاں جانور بندے ہوتے ہیں وہاں گندگی بھی اتنی ہوتی ہے۔ یہ بقرہ عید کی جو 10 راتیں ہیں ان میں ہر علاقہ، ہر گلی، ہر محلہ یہ جاگ اٹھتا ہے، سب کو نیا شغل میلہ مل جاتا ہے، بچے ہوں، لڑکے ہوں، بوڑھے سب جمع ہو جاتے ہیں، کہیں لوڈو کھیلا جاتا ہے، چائے کے دور چلتے ہیں، پان کی پچکاریاں اچھلتی ہیں، چوکیداری کے ساتھ ساتھ مذاق مستی اور تفریحیں بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس شور شرابے اور ہنگامے اور کہکہوں اور شغل میلوں میں قربانی کا وہ پیغام کہیں کھو جاتا ہے، جو پیغام اور جو مقصد ہمیں سمجھانا مقصود ہے۔ ہم قربانی کا جانور تو لے آتے ہیں لیکن قربانی کا تقاضا دوسروں سے کرتے ہیں۔ ہم جانور تو قربان کر دیتے ہیں لیکن نفس کے جانور کو قربان نہیں کر پاتے۔ قربانی صرف ایک رسم نہیں بلکہ اللہ کی رضا، تقوی اور انسانیت کے سبق کا نام ہے۔ آئیے اس عید پر ہم اصل پیغام کو یاد رکھیں، دکھاوے سے بچیں، نفس کی قربانی دیں، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنی نیت کو خاص اللہ کے لیے رکھیں، انٹینشن پیورلی فار اللہ۔ یہی ہے قربانی کا اصل جوہر۔ ہم راستے تو بند کر دیتے ہیں مگر دل کے راستے اللہ کی طرف نہیں کھولتے۔ قرآن کریم کی سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کو نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔